انسانی زندگی کے ماہ و سال کتنی تیزی سے گزرتے ہیں۔ ان اسلامی سال میں آج کا دن، آج کا سورج جو غروب ہوا اور نیا سورج جو طلوع ہوگا، یہ نئے سال کا آغاز ہوگا، یعنی یکم محرم الحرام 1445 ہجری 46۔ جاگ رہے ہیں آپ سارے جی؟ 1400۔ اللہ اکبر، کیسے زندگی کا سفر گزرتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ مبارکبادیں پیش کرتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو آپ کو۔ اللہ کرے کہ یہ نیا سال ہمارے لیے مبارک ہی ثابت ہو، اور اللہ رب العالمین اس سال کی، جیسے اس کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، تو کچھ لوگوں کا اپنی زندگی کا جو شیڈول زندگی کا مرتب نہیں کرتے نا، وہ اپنے آپ کو مرتب زندگی میں لے آئیں، اپنے کو آپ نظام میں لے آئیں۔ ابھی مجھ سے عصر کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا کریں، کل سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کل سے فجر سے اپنی تکبیر اللہ کی پابندی کی نگرانی کریں، تکبیر اللہ کی پابندی، اس کی نگرانی شروع کر دیں کہ کل فجر کی نماز میری تکبیر اللہ سے ہوئی ہے، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں، اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ صف اول کے نمازیوں میں پہلی صف میں موجود ہوں۔ اب تو کچھ کمزوریاں بھی آ گئیں اور کچھ غفلت اور سستی آ گئی، ورنہ مسلمان اور جماعت کی نماز رہ جائے، مسلمان ہو اور مسجد میں نہ آئے، یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق کو بھی جرأت نہیں ہوتی تھی، ایک منافق بھی اس بات پر جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ میں نماز میں موجود نہ ہوں، اور اسی جائے کہ مسلمان ہو اور پھر وہ نماز میں نہ ہو۔ اس لیے ایک تو یہ عوارض جو انسان کو لگتے ہیں نا، بیماریاں معذوریاں آتی ہیں، پھر آدمی چاہنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا جو چاہتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم پر ایسے حالات آ جائیں کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی سجدہ اللہ کے سامنے نہ کر سکیں، تو اپنی صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھتے ہوئے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو 4 سے پہلے غنیمت سمجھ لو، 4 کو 4 سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ان میں ایک فرمایا زندگی کو موت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ جب موت آ گئی نا، تو پھر یہ زندگی کی ساری فائل بند ہو گئی۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں، کچھ عرصہ پہلے ہمارے خاندان میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، تو 2-3 دن پہلے میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو کافی ساری بات چیت ہوئی ان سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی میری والدہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ یہ خواب میں پوچھتا ہوں۔ تو کہنے لگی بڑی کوشش کے باوجود نہیں ہوئی۔ میں نے کہا میری ایک ہمشیرہ تھی، اس سے ملاقات ہوئی، فوت ہوئی ہیں، انہیں عورتوں کے حالات ہے نا، کہتی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے۔ میں ان سے اور کچھ آخرت کی باتیں پوچھ رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے، تو ایک بات مجھے آج 2-3 دن سے کھٹک رہی ہے، بڑی سخت محسوس کرتا ہوں۔ میں سوال اور کرتا ہوں، وہ مجھے جواب اور دیتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں مجھے انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو میں حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہوئی، یعنی میرے حساب و کتاب کا مرحلہ چل رہا ہے ابھی۔ تو ملاقات تو قیدی نہیں کر سکتا، آزاد آدمی کرتا ہے، قیدی ملاقات نہیں کر سکتا، آزادی ہوگی تو ملاقات ہوگی۔ تو یہ دنیا بھی اور یہ زندگی ہماری بڑی ہے باعث عبرت مسئلہ ہے سارا۔ تو زندگی کو موت سے پہلے انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لینا چاہیے۔ اب جیسے یہ یکم محرم الحرام شروع ہے،
اب میری ڈائری میں، میری دل کی ڈائری میں یہ مرتب ہو کہ میری نمازیں کتنی محفوظ ہیں، پچھلے سال مجھ سے کتنی کوتاہیاں ہوئیں، کتنی بد اخلاقیاں ہوئیں، کتنی میری کردار پر، کتنی میرے اخلاق پر، کتنی میری تربیت پر، کتنی میری عبادات پر۔ اب میں اس کو کیسے سیدھا کر لوں؟ پتہ نہیں اگلے سال کا محرم کا سورج مجھ پہ طلوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی، اور اگلا سال مجھے ملتا یا نہیں ملتا، اور پتہ نہیں اس سال کے اندر ہی میرے کتنے دن ہیں جی۔ تو اس لیے انسان موت جو ہے نا، یہ کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی۔ جوانوں پر، بوڑھوں پر، بڑی عمر والوں پر، چھوٹوں پر، بڑوں پر کسی وقت بھی اس بجلی نے آ کے گرنا ہے، کسی وقت بھی گرنا ہے۔ تو بندہ دل سے کبھی دنیا دار نہ بنے، دل سے دنیا دار، دل کا دنیا دار سمجھتے ہیں نا؟ دل کے دنیا دار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل اس کا ہر وقت دنیا میں کھپا رہے، اس کو قبر کا، موت کا، حشر کا کوئی خیال نہ ہو۔ اس طرح کی دنیا اس کو لے ڈوبے گی۔ باقی انسانی زندگی کے اندر ہماری ضروریات ہیں دنیا کی، اس میں آدمی ہمت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لگا رہتا ہے، کچھ حاصل کرتا ہے۔ بس اسی کی حد تک رہیں، زیادہ آگے بڑھنے کی بالکل قطعاً کوشش نہ کریں، تاکہ ہمارا شمار مرنے کے بعد دنیا داروں میں نہ ہو، ان لوگوں میں نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بلایا۔ اب یہ جو اللہ کو بلانے والے لوگ ہیں نا، اس کا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو احکام شریعت کو بھول جاتے ہیں، احکام شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑا اطمینان ہوا، دل خوش ہوا۔ کبھی کبھی دوست اصلاح کر لیتے ہیں۔ ایک ساتھی کا مجھے بھی عصر سے پہلے فون آیا کہ جی میں بیعت کر کے گیا ہوں، توبہ کر کے گیا ہوں، بیرون دنیا میں کسی ملک میں جہاز میں سفر کر رہا تھا آج، تو میں آپ کو فون اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے جہاز میں بیٹھ کر نا اپنی نگاہ کا اور ایئر ہوسٹس کا جو اندر پھرتی ہیں اس کا تجربہ کیا کہ پہلے میں سفر کرتا تھا تو میری نگاہیں جو ہے نا ہر وقت اس چکر میں ہوتی تھیں کسی عورت کو دیکھوں، کسی عورت کو دیکھوں۔ تو 5-6 گھنٹے کی فلائٹ میں وہ عورتیں اکرام کرتی رہیں، میرے دل کے کسی گوشے میں بھی ان کی طرف بدنگاہی کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، بدنگاہی کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ میں ان کو تاڑ دوں، ذرا میں تاک جھانک کر لوں ذرا۔ تو میں نے ان کو کہا یہ قرآن کریم میں جو اللہ فرماتے ہیں نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم، اللہ فرماتے ہیں تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ بلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت حکم شریعت سامنے آ جائے اس وقت بندے کو شریعت کی پرواہ نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا، اس نے اللہ کو بلایا ہوا ہے، اس نے اللہ کو بلایا ہوا ہے۔ اور اگر اس وقت اس کو یہ خیال آیا کہ وہ یہ تو غیر ہے، یہ تو میرے لیے حرام ہے دیکھنا، اب اس شخص کو اللہ رب العالمین زندگی کے جس حصے میں بھی ہو اپنی ولایت کا نور اسے ضرور دیں گے۔ اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ صحابیت کا دروازہ بند ہے، صحابیت کا دروازہ بند ہے کہ کوئی آدمی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں رکھا اللہ نے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ولایت کے راستے پہ چلنا ہر شخص کے لیے آسان کیا ہوا ہے، اور اللہ ہر شخص کو اپنا ولی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دشمن نہیں دیکھنا چاہتے کسی کو بھی۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر فارسی میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ شعر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اے یار گر تو طالبی، اے یار گر تو طالبی مطلوب خود شناس، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تجھے اللہ سے دوستی لگ جائے، تو اللہ کا ہو جائے، تو تیرا جو مطلوب ہے نا، مطلوب بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا بندہ مل جائے۔ اے یار اگر تو طالبی مطلوب خود شناس، مطلوب عین ذو قیل و قال چیست، جس طرح تیری چاہت ہے اس طرح اللہ کی بھی چاہت ہے، تو چاہتا ہے کہ اللہ ملے، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے بندہ ملے۔ تو اس طریقے سے جیسے نگاہ کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے، رزق کا حلال حرام کا مسئلہ ہے، جھوٹ سچ کا مسئلہ ہے،
کسی بھی اعتبار سے بندے کو اس وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو اور حکم الہی پہ نظر چلی جائے اس کی، اور بندہ اس سے رک جائے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ ولایت کا راستہ بہت جلدی کھول دیتے ہیں۔ اس پر ولایت اللہ اس کو بہت جلدی دیں گے اس کو۔ اور جو جری ہو جائے، پرواہ نہ کرے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، یاد رکھیں کہ کئی دفعہ انسان کی جو رسوائی کا فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے۔ ہمارے انسانوں والا معاملہ نہیں اللہ کے یہاں، رسوائی کے فیصلے بہت دیر سے ہوتے ہیں، بہت دیر سے ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ ایک دفعہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے نا، تو اس گناہ کے وقت اگر اندر کا مفتی اسے متوجہ بھی کر رہا ہے، نہ کر بھائی، یہ پھر بھی کرتا ہے۔ اس کو صوفیاء کی زبان میں کہتے ہیں اس نے اللہ کے وارد کی ناقدری کی ہے۔ اللہ کے وارد کی کیا کی ہے؟ اس پر یہ وارد ہوا تھا، واردات تھی اس پر، نہ کر۔ اور وارد کو اللہ والوں کی زبان میں مہمان کہا جاتا ہے، اور مہمان اس گھر میں جاتا ہے جس گھر میں اس کی عزت و تکریم ہو، اور جس گھر میں مہمان کو ذلیل کر دیا جائے، اور جس گھر میں مہمان کی بے توقیری ہو، اور جس گھر میں مہمان کو اچھے طریقے سے نہ پوچھا جائے، تو وہ آئندہ کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس گھر میں نہ آئے۔ پھر یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں اس پر۔ یہ آنکھیں ہوتی ہیں، بینا نہیں ہوتی، کان ہوتے ہیں، سماعت نہیں ہوتی۔ سماعت سے مراد وہ حق نہیں سن سکتا، حق دیکھ نہیں سکتا، اس کے سامنے ایسے حجابات طاری ہو جاتے ہیں کہ بندے کو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ پھر وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ کہتے ہیں پردہ ڈال دیتے ہیں اس پہ۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یہود کے اندر یہ بیماری تھی، یہ جو بیماری جس کا قرآن ذکر کرتا ہے نا، یہ جو مسلمان ہیں کلمہ گو، جن نے ایمان کا بھی اقرار کیا، اللہ کو تسلیم بھی کیا، اللہ کو مانا بھی، لیکن اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کا معاملہ جب سامنے آیا، جری ہو گئے اس پر، اس پہ جرأت پیدا کر دی۔ اس لیے ایک تو اللہ رب العالمین سے، ہاں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جب شریعت سامنے آئی اس نے شریعت کی پاسداری کی، اس کا مطلب یہ بلانے والوں میں نہیں ہے، یہ بلانے والوں میں نہیں ہے۔ اور جس نے ایسا کر دیا اور کرتے کرتے اصرار کیا، اس کو اللہ کی زبان میں فرماتے ہیں اولئک هم الفاسقون۔ اب جس کی فسق کا فتویٰ اللہ دے دیں، اس کو زاہد کون بنائے گا پھر؟ اولئک هم الفاسقون۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے، کسی کتاب میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو آدمی اصرار کرنے شروع ہو جائے نا، اصرار، غلطی پہ غلطی کرنے لگ جائے اور رجوع کی طرف کوشش نہ کرے، معافی کی طرف کوشش نہ کرے، اس شخص کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، شیطان اس کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، اس دل کے ساتھ وہ کھیلتا رہتا ہے۔ یہ دل فارسی کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے عدلتا بدلتا رہنا، کبھی ایک طرف لے جاتا ہے کبھی دوسری طرف لے جاتا ہے، یہ عدل بدل رہتی ہے اس میں۔ پھر تو یہ دل نہیں رہتا، پھر یہ دل شیطان کا کھلونا ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کا کھلونا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کیونکہ اس نے بلایا اللہ کو، تو اللہ فرماتے ہیں اب اس میں ہم شیطان کو مسلط کر دیں گے، اور شیطان جب مسلط ہوا، شیطان کے تسلط کے بعد اس آدمی سے صلہ رحمی رخصت، اس آدمی سے اخلاق رخصت، اس آدمی سے کردار رخصت، اس آدمی کے اچھے معاملات رخصت، اس آدمی سے اچھی عبادات رخصت۔ غرض یہ ہے کہ یہ ایک زندہ لاش پھرے گا اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک زندہ لاش ہوتی ہے، بات سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے اللہ جل شانہ سے یہ جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں نا اس مجالس کی،
سبحان اللہ، یہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے جی۔ صبح شام اللہ کا ہم گھر دیکھتے ہیں، مسجد دیکھتے ہیں، مسجد میں ہی ہوتے ہیں، ماحول میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی احساس ہمارا جو جوڑا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں، ورنہ یہ محفلیں اجڑ گئی ہیں، ابھی یہ ماحول اجڑ چکے ہیں، کوئی فارغ ہی نہیں ان کاموں کے لیے۔ تو اب 1445 ہجری ختم، 1446 ہجری شروع، وہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اور ہم موت کے اور زیادہ قریب چلے گئے، ہم قبر کے اور زیادہ قریب چلے گئے۔ تو اب اگلے سال کا لائحہ عمل کیسے طے ہو، اگلے سال کے لیے کیا فکر ہو، کیا غم ہو، اس میں آج میں سوچ رہا تھا کہ پہلی نسخہ یہ ہو کہ جس آدمی کی نماز محفوظ، اس کا ایمان محفوظ، اور اس پہ بھی پرواہ نہ کریں کہ میری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دعوت تبلیغ کے اندر، بڑا نام ہے ان کا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن بہت بڑا انسان گزرا ہے۔ ان کو ایک سالک نے لکھا کہ حضرت نماز تو پڑھتا ہوں، پر ایسی نماز ہے جس کو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی نماز عموم پہ ماری جانے والی ہے۔ تو ایسا حوصلہ دیا آگے سے، فرمایا یہ بھی اللہ کا شکر کرو کہ منہ پہ ماری جانے والی چیز آپ کو جو ملی ہے وہ نماز ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ خدا نخواستہ نماز کے علاوہ کوئی چیز ماری جاتی ہے آپ پر تو وہ تو بڑا مشکل ہوتی ہے آپ کے لیے، شکر کرو نماز ماری ہے آپ پر۔ ہاں، تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ عبادات ہمیشہ عبادت عادت سے بنتی ہے، پہلے عادت ہوتی ہے پھر عبادت ہوتی ہے، اور پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لگے رہیں، کم از کم حاضر باش رہے نا آدمی کلاس میں، کتنا میں نے پڑھنا ہے کتنا نہیں پڑھنا، اتنا تو کہہ سکوں گا یا اللہ حاضر تو تھا، کیا خیال ہے؟ حاضر تھا، اس صف میں محمود بھی کھڑا تھا، اسی میں ایاز بھی کھڑا تھا، اس میں بہت سارے لوگ کھڑے تھے، میں بھی وہیں کھڑا تھا، تو شاید میری نجات ہو جائے گی اس سے۔ تو اس لیے ایک تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کا سوچیں کہ میں کل سے یہ اپنا زندگی کا شیڈول بناؤں کہ میری نماز، اور ہر ساتھی درود پاک کم از کم میں نے دیکھا جی چلتے پھرتے بھی نا اگر سستی نہ کرے آدمی تو آدھے پونے گھنٹے میں نا 1000 بار درود شریف پڑھ لیتا ہے آدمی۔ 1000 بار درود شریف پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہو تو، توفیق نہ ہو تو ایک بار بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ فجر کے وقت اٹھ کر 1000 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس سے ایک ساتھی مجھے کہتا جی پہلے آپ کے ہاتھ میں کبھی تسبیح نہیں دیکھی تھی، آج کے تسبیح کو خاص کچھ چلا پہ کر دیو، کو پکا ہی کچھ چلا شروع کیا ہوا ہے۔ میں کہ چلا نہیں ہے، یہ درود شریف پڑھتے ہیں، بس درود شریف پڑھیں، اسے درود پاک کو اپنے معمول میں رکھیں بہت زیادہ، اور جتنے بھی معمولات ہیں نا جی ان کو اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ یہ جو نیا سال ہم کرتے ہیں، چلو اب نیا سال زندگی کا ایک تو ختم ہو گیا، اگلا سال شروع ہے، اس میں اپنے آپ کو مرتب کیسے کر لوں، میری نظم ترتیب کیسے بن جائے میری نمازوں کی، نماز میں پہلی صف کی نماز کی تکبیر اولیٰ کی، نمبر 2 باوضو رہنے کی، مستقل باوضو رہنے کی، جب وضو کا تقاضا پیش آ جائے واش روم جائیں، باہر نکلیں وضو کر کے نکلیں، بے شک آدھے گھنٹے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے، لیکن اس طہارت سے جو فائدہ ہوگا نا آپ کو، اس طہارت سے اس کی عجیب برکات نصیب ہوں گی، اس کی عجیب برکات نصیب ہوں گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا سارے ساتھی اس پہ، ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ رب العالمین سے رجوع بھی مانگیں، اس کا تعلق بھی مانگیں، اور مانگتے چلے جائیں۔ تو ماہ محرم کل کا جو دن ہے نا فجر کا، اسلامی تاریخ میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے یہ۔ اور آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے نا فجر کی نماز،
تو جس دشمن نے آپ پر وار کیا تھا نا، اس دشمن کو صفوں سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں تھی، یعنی صحابہ کی صفیں اتنی زیادہ مضبوط تھیں پیچھے کہ اس آدمی نے وہیں اپنے آپ کو مار دیا، کہ صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھیں۔ اور نماز کی فرضیت اور نماز کے حکم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے نماز نہیں توڑی، نماز نہیں توڑی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز مکمل کی، ٹھیک ہے نا۔ اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخم میں چند دن رہے یا کچھ وقت رہے، تاریخ نے مختلف باتیں لکھی ہیں، تو آپ انہی زخموں میں شہید ہوئے۔ اور وفات سے پہلے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو بھیجا اور اپنے بیٹے کو بھیج کے فرمایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہیں اگر اجازت ہو تو مجھے روضہ انور میں دفن کرنے کی اجازت مل جائے۔ جی، تو سیدنا عمر کے باب میں بھی بہت عجیب عجیب باتیں ہیں۔ ایک ہی بات پہ کتنا عظیم انسان تھا۔ اماں سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں باہر نکلی تو آسمان کے سارے ستارے جگمگا رہے تھے، تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ انہوں نے فرمایا ایک آدمی ہے۔ کہ کون ہے؟ کہ اس کا نام عمر فاروق ہے۔ جی، اتنا نیکیاں۔ اور اللہ کے حبیب کو جب وصال ہو گیا نا، تو آپ کے وصال کے بعد آپ نے حضرت حذیفہ سے، جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قریبی رہنے والے تھے، جن کو حضور نے منافقین کے نام بتائے تھے، اور صحابہ کرام کے اندر نا مختلف ذوق کے لوگ موجود تھے۔ سیدنا حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے جس وقت حضور کی مجلس میں لوگ آ کے حضور سے سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں، تو میں اس زمانے میں حضور سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ شر کے بارے میں مطلب حضور فتنے کیسے پیدا ہوں گے، یہ شر کیسے پیدا ہوں گے، امت میں انتشار کیسے پیدا ہوگا، تو مجھے اس زمانے میں اس کی جستجو ہوتی تھی۔ تو میں نے اللہ کے نبی نے ان کو نام بتائے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ جو منافقین کے نام بتائے تھے آپ کو، انہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ انہیں میرا نام تو نہیں ہے، یعنی کتنی اپنے بارے میں بدگمانی ہے، اپنے بارے میں۔ فرمایا نہیں۔ پھر سیدنا عمر ان سے پوچھتے ہیں اچھا حذیفہ پھر یہ تو بتاؤ کہ فتنے کب پیدا ہوں گے، فتنوں کا ظہور کب ہوگا؟ تو آگے سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آپ کے اور فتنوں کے درمیان نا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، آپ کے اور فتنوں کے درمیان بہت بڑا دروازہ ہے، اور وہ دروازہ مغلق ہے، تالا پڑا ہوا ہے، اس کو لاک ہے وہ۔ تو سیدنا عمر پوچھتے ہیں حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ تالا کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ فرمانے لگے اس تالا جو ہے توڑا جائے گا۔ یہ بات کر کے حضرت عمر ایسے گئے، حضرت حذیفہ ادھر گئے۔ ایک صحابی نے جا کر حضرت حذیفہ سے پوچھا یہ جو آپ کے رمز اور اشارات کی گفتگو تھی اس کو عبداللہ بن حضرت عمر سمجھ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ سے زیادہ سمجھ رہے تھے۔ اب وہ فتنوں کے درمیان جو دروازہ تھا وہ خود حضرت عمر ہی تھے، اب وہ تالا یہی تھے۔ توڑنے کا اور کھولنے کا کیا مطلب؟ کہ توڑا جائے گا یعنی ان کو شہید کیا جائے گا یا وہ تبھی موت فوت ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی ان کو شہید کیا جائے گا، یہ سمجھ گیا حضرت عمر، یعنی تبھی موت نہیں ہوگی، کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کے جو واقعات تاریخ میں آئے ہیں، عجیب عجیب حالات پیش آئے امت کے ساتھ پھر۔ بہرحال کل کا دن جو ہے نا اسلامی تاریخ کا بھی ایک بڑا اہم دن ہے، جس کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور جس کی انتہا بھی قربانیوں سے ہے۔ اور پھر اسلامی تاریخ نے یہ دن بھی دیکھا کہ 1 یا 2 محرم کو یہ
شہدائے کربلا جو ہیں یہ مدینہ طیبہ سے کوفہ کی طرف جاتے ہیں، اور 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس کو کبھی بھی امت نے بھولا نہیں ہے، اس کو ورنہ بلانے والا واقعہ ہی ہے، اور عجیب ایک حالات پیش آئے وہاں پر۔ بہرحال ان ساری چیزوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب دنیا سے گئے، اب ہمیں بھی اپنی کامیابی کے لیے کوئی الہ عمل مرتب کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہدایت کے راستے کشادہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کچھ ساتھی بیت کے غرضی ہیں تو آگے آ جائیں۔ دعا فرمانے اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں اللہ سب کو کامیاب فرما۔ یا اللہ قیامت تک اس مسجد، اس ادارے خانقاہ کے احاطے میں آنے والے ہر ساتھی کو اپنا مقرب ولی بنا۔ یا اللہ جادو، نظر، حسد، فتنہ، دجال و شیاطین سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سب کو کامیاب فرما۔ یا اللہ سب کو کامیاب فرما۔ اے اللہ یہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی کو خیر و عافیت نصیب فرما، برکت نصیب فرما، برکات کا نزول فرما۔ اے اللہ سب کے حال برحم فرما، بری موت، برے انجام سے اللہ سب کو محفوظ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما اللہ، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، کاروبار کی حفاظت فرما، بچوں کے مقدر نصیب اچھے فرما، اولادوں کے نصیب روشن فرما، اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ آنے والا سال ہمارے لیے باعث برکت بنا، امن کا ذریعہ بنا، خیر کا ذریعہ بنا، ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر سے غفلت، سستیوں، کوتاہیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں کامیاب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔